مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مزاروں پر پھول اور چادریں چڑھانا اور عرس منانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو بزرگان دین کے آراس منائے جاتے ہیں، یہ عرس کا جو لفظ نکلا ہے وہ تو نکلا ہے اس حدیث سے کہ جب اللہ کا محبوب بندہ قبر میں جاتا ہے اور سوال و جواب ہوتا ہے اور امتحان میں وہ پاس ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، تو فرشتہ اس سے کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس لا یوقظہ الا احب اہلہ۔ جس طرح دلہن شادی کی رات شب عروسی کو سجے ہوئے بستر پر سکون سے سوتی ہے، اس سکون سے تو یہاں آرام سے سو جا کہ اسے اس کے محبوب مرد کے سوا کوئی آ کر ڈسٹرب نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ عرس کا نکلا ہے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ بزرگان دین کے تذکرے کیے جائیں، ان کے احوال بیان کیے جائیں، فضائل اس لیے بیان کی جائیں کہ ان سے محبت پیدا ہو، اور پھر ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں اور پیروی کریں ان کی۔ جو لوگ، اتفاق کی بات ہے کہ آراس کے قائل نہیں ہیں اور نہیں تھے، زمانے نے ان کو مجبور کر دیا کہ اب وہ اگر بالکل اپنے ان کا تذکرہ نہیں کرتے تو بالکل نسیم منسیہ اور بھلا دیے جائیں گے ان کے جو بڑے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں، مثلا مفتی محمود کانفرنس کر لیتے ہیں، مفتی محمود کنونشن کر لیتے ہیں۔ مولانا مودودی کا تو 100 سالہ جو ہے باقاعدہ ترجمان القرآن نے نمبر نکالا کہ ان کی 100 سالہ جشن ولادت پر انہوں نے باقاعدہ ایک نمبر نکالا۔ تو اس لیے کہ اگر نہیں کرتے تو پھر ذکر کیسے ہو؟ تو بس ہم عرس کہہ دیتے ہیں، آپ کانفرنس کہہ دیتے ہیں، آپ کنونشن کہہ دیتے ہیں، آپ کسی اور نام سے کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ پاکستان میں دیکھیں گے کہ جب ان کا سالانہ وہ دن آئے گا تو اس دن کوئی اخبار کا ایڈیشن نکلے گا، کوئی مضمون چھپے گا، تو اب مجبوری ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ اہل سنت کا یہ شعار اتنا اچھا تھا اور اچھا ہے کہ ان کو اپنا طریق بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جو طریق بزرگوں کے تذکرے کا چل رہا تھا وہ تذکرے ہوتے ہیں، اظہار محبت بھی ہوتا ہے، مگر آراس کے موقع پر جو خلاف شرع حرکات ہوتی ہیں ان کی ہم کبھی بھی تائید نہیں کرتے۔ اور امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو فرمایا کہ پائنتی کی جانب سے جائے اور سرہانے کی جانب قبلے کی جانب پشت کر کے اور صاحب قبر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب کیا جاتا ہے، اور پھر فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ ان سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ عوام کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو بوسہ دینے سے منع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بعض علماء کے اپنے دلائل کی روشنی میں بوسے کے جواز کی بات کر سکتے ہیں، لیکن منع کرنا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل بوسہ دیتے دیتے جاہل لوگ سجدے تک نہ پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لکل فن رجال وکل رجال مقال ولکل مقال مجال ولکل مجال محال، کہ ہر فن کے مردان کار ہوتے ہیں، لیکن عوام کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے اور فاتحہ اور ایصال ثواب پڑھا جائے۔ اور علی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قبرستان میں جائے اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر اس کا ثواب سارے اہل قبور مومنین مومنات کی ارواح کو پہنچائے تو سب کو پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور لوگ بعض اوقات جب ہم ایصال ثواب کے لیے بہت سارے نام لینے لگ جاتے ہیں
تو کہتے ہیں بھی کون سا تم نے تیر مارا کہ ایک فاتحہ اور 3 قل پڑھ لی اور سارے لوگوں کا تذکرہ کرنے بیٹھ گئے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو لوگوں، یہ نور، یہ لائٹ جو مین میڈ ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی ہے، ہم اس کی روشنی میں بیٹھے ہیں اتنے لوگ. کیا یہ ہم پر ڈیوائڈ ہو کر آتی ہے یا سب کو برابر فیض مل رہا ہے؟ تو اگر انسان کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں سینکڑوں یا ہزاروں انسانوں کو پورا فیض پہنچائے، اور سورج کا نور مخلوق اور چاند کا نور مخلوق ایک وقت میں کروڑوں اربوں انسانوں کو پورا فیض پہنچائے، تو اللہ کے کلام کا نور پورا فیض نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. باقی بزرگان دین کے مزار پر ان کی احترام کے لیے ایک آدھ چادر تو چڑھا دیں. تو فاضل بریلوی نے لکھا ہے اور ہمارے علماء نے کہ یہ نہیں کہ اب سارے چلے آئیں چادریں چڑھانے کے لیے. میں دادا صاحب کے عرس پہ گیا تو باہر ڈھول تاشے بج رہے تھے اور سب چادریں لے کر پھر رہے تھے. تو ان چادروں کی ضرورت، اتنی چادروں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو کپڑے وہاں پر دیتے ہیں اور وہ چادریں اوقاف والے پر جا کر کبھی صدر صاحب کے گلے میں، کبھی وزیر اعظم کے گلے میں، کبھی کسی مہمان کے گلے میں، حالانکہ وہ اوقاف والے اس کے مالک نہیں ہیں. اور وہاں جو کپڑا دیا جائے اس کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں، ان کو دینا چاہیے اگر وہاں قبر پر کپڑا یا چادریں یا چیزیں دی ہیں. اور باقی پھول چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم اس نیت سے چڑھاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کا 2 قبروں سے گزر ہوا، اور آپ نے، کیونکہ سوال اور بھی آئیں گے تو میں اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے، 2 تر شاخیں وہاں پر لگا دی، اور اس میں حدیث میں ہے کہ گاڑ دیں، لگا دیں، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو قبر صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اور کیونکہ جب تک شاخ تر ہوتی ہے اس میں حیات ہوتی ہے، اور وہ اپنے حسب حال تسبیح پڑھتی ہے، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو پھر وہ حیات اس کی چلی جاتی ہے. جب تک پھول تر ہوتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں.